علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یعنی ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے انعامات کیے تھے۔ من و سلوہ ان کو ملا اور دیگر نعمتیں انہیں ملیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور ان اللہ کے انعامات کی بے قدری کی اور غیر سنجیدگی اختیار کی۔ بچگانگی ان کی طبیعت میں تھی اور پیغمبر علیہ السلام کا ستانا ان کی طبیعت میں تھا کہ وہ بات بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر تم کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، با فراغت، وادخلوا الباب، اور تم داخل ہونا دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہنا، حطۃ، ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ لیکن ان سے یہ بھی نہ ہو پایا، انہوں نے پھر غلط حرکت کی، فبدل الذین ظلموا قولا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے تم نے اس بستی میں داخل ہونا ہے، اور حطۃ کہتے ہوئے تم نے اس بستی میں داخل ہونا ہے، اور داخل بھی دروازے سے ہونا ہے، دیواروں کو نہیں پھلانگنا اور اکڑ کر کے نہیں چلنا، بلکہ عجز و انکساری اختیار کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے اور رکوع کی کیفیت اختیار کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے آپ نے اس کے دروازے سے داخل ہونا ہے، اور معافی طلب کرتے ہوئے تم نے اس بستی میں داخل ہونا ہے۔ اور پھر یہ سرسبز اور شاداب بستی ہے، اور جس میں باغات بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں، تو ان کا تم نے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن شکر کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں نے پھر قول کو بدل دیا۔ کیا کیا کہ حطۃ کے بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، سجدہ کرنے کے بجائے، جھکنے کے بجائے تکبر، اکڑ کو اختیار کیا، اور جب دروازے سے داخل ہونے لگے تو بجائے سر جھکانے کے پہلے پاؤں گزارے پھر سر گزارا، یعنی الٹے چلے۔ اللہ کی نافرمانی کی قسم کھائی ہوئی تھی ان بدبختوں نے، تو جس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک سخت فیصلہ کیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے،
تب ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ پھر ان پہ اللہ کا عذاب آیا اور ذلت و رسوائی پھر ان کا مقدر ٹھہرا۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب کوئی بھی بندہ کفران نعمت کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی بغاوتیں اختیار کرتا ہے، تو پھر اس پہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں انسان کے لیے، ان کی بالخصوص اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ بے قدری کر بیٹھتے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت، دوسری فراغت، فرصت کا ہونا، وقت کا ہونا۔ وقت سے بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اور صحت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جوانی کی عمر ہوتی ہے، صحت مندی کی عمر ہوتی ہے، جسم میں تازگی اور توانائی ہوتی ہے، قوت اور طاقت جوبن پر ہوتی ہے۔ انسان بجائے اس کے کہ اس نعمت کا شکر بجا لائے، اللہ کا شکر کرے اور اس کو اللہ کا فضل جانے، بجائے اس کے اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے۔ اور جب وقت ہوتا ہے تب کھیل کود کے اندر، فضول کاموں کے اندر اور آوارہ دوستوں کے اندر فرصت کے لمحات کو برباد کر بیٹھتا ہے، نہ پھر صحت رہتی ہے، نہ